بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ کفار مسلمانوں سے حقوق العباد میں آگے ہیں اور ہم پیچھے ہیں۔ تو آج ہم 27 دلائل دیں گے جس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ کفار حقوق العباد میں بھی فیل ہیں بلکہ مسلمانوں سے بھی پیچھے ہے۔ پہلی بات کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کہ بھئی ہم ان کو کھلائیں گے کیسے اور کل ہمارے ہاں داماد آئے گا۔ اور آج بھی ہندوستان میں پتہ چلتا ہے کہ جی بچی پیدا ہوگی تو پھر ظلم یہ کرتے ہیں کہ لڑکی کا پتہ چلتے ہی جو ہے نا بچے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، اوپر جائیں تو والدین کے حق میں بھی فیل ہیں۔ اولڈ ہوم انہوں نے بنا رکھے ہیں، مطلب یہ ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو نا اولڈ ہوم میں جمع کروا دیتے ہیں تاکہ ہماری عیاشی میں فرق نہ آئے، ناچ گانا ڈانس زنا میں فرق نہ آئے۔ تیسری بات، اگر ہم دیکھیں تو والدین سے بھی زیادہ حق ہے کن کا؟ انبیاء کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی جو کہ سب سے زیادہ حقوق العباد میں آگے ہوتے ہیں ان کو قتل کیا، شہید کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بھی آپس میں فرقہ کرنا، اختلاف کرنا بہت بری بات ہے، لیکن ان کا اپنا یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، اور انتہا یہ ہے کہ عقیدے کے مسئلے میں بھی ایک نہیں ہے۔ تثلیث کا مسئلہ ہے نا، کوئی کہتا ہے کہ 3 کون سے ہیں، یعنی کہ یہ بھی اختلاف ہے، مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ روح القدس جبرائیل بھی ہیں۔ اتنا ان کا اختلاف ہے تو 72 فرقے ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 5ویں بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور 12 چشمے جاری ہوئے، سوال 12 چشمے کیوں جاری ہوئے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر یہ پانی تک نہیں پی سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ چشمے جو ہے نا ان کے جاری کیے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ انہی کے ہاں یہ دستور تھا، فرمایا پچھلی قومیں ہلاک ہو گئیں کہ امیر کے لیے قانون کچھ اور غریب کے لیے قانون کچھ اور اس کی سب سے زیادہ واضح مثال ہے رشوت کی، کہ رشوت لے کر حکم کو بدل دینا۔ امیر آیا ہے، زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، کہا کہ بھی گدھے پر سوار کرو، منہ کالا کرو، ایک شہر کا چکر لگاؤ، گناہ معاف۔ غریب آ گیا ہے تو لو جی شادی شدہ ہے تو سنسار ہی ہوگا۔ تو یہ ظلم نہیں کہ امیر کے لیے غریب کچھ قانون اور امیر کے لیے قانون اور۔ 7ویں بات، ہمارے ہاں اکثر کہتے ہیں جی چیزیں بڑی خالص دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی چیزیں جو ہیں وہ خالص کیا وہ دیں گے، وہ تو اپنی کتاب تک کو خالص نہ رکھ سکے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بائبل کو بدل کے رکھ دیا، ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے ملتا نہیں ہے، اور ہر چرچ والوں کی تقریباً بائبل اپنی اپنی ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ یہ ان کے ہاں تو جوا ادھر ہی سے آیا ہے۔ جوے میں کیا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو بھی ہار جاتے ہیں، مکان بھی ہار جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو گروی رکھوا دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ یہ گروی کا نظام جو ہے، جوے کا نظام ہم نے ایجاد کیا ہے، یہ غیر مسلموں نے ہی ایجاد کیا ہے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ شراب، آپ دیکھیں کہ بھی شراب حقوق العباد پر ضرب کیسے لگائے گی۔ نشہ کرنے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے کتنے گھر جو ہیں وہ برباد ہو گئے، اور آپ دیکھیے کہ یہ امیر زادے جب یہ شراب پی کر ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کئی غریبوں کو جو ہے نا اپنی کار کے تلے کچل دیتے ہیں، اور جب یہ نیو ایئر چڑھتا ہے نا تو شراب پی کر یہ جب سڑکوں پر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے جرائم جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر 10ویں بات یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ شراب کی وجہ سے اللہ معاف کرے اتنا نشہ ان پر غالب آتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو محرم رشتے ہیں آج یہ اپنے جو ہے نا یہ کھو بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عورت ہے،
یہ دہریہ پن کدھر سے آیا؟ انہی کی طرف سے تو آیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شراب ہو یا ویسے ہی، اللہ معاف کرے، ان کے ہاں محرم رشتہ داروں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ بیٹی بہن ماں کو صرف جنس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور 11ویں بات، غلامی بھی ہم نے شروع نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ معلوم ہوا یہ غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہے، انبیاء کی طرف سے نہیں آئی یہ غلامی۔ تو انہوں نے غلامی کو جو ہے وہ رواج جو ہے وہ دیا۔ 12ویں بات یہ ہے کہ حتیٰ کہ جب یہ باری آتی تھی نا جنگ کی، تو یہ اتنا ظلم کرتے تھے، کھیت باغات تباہ و برباد، بلکہ عورتیں لونڈیاں بنا لیتے تھے، بچوں تک کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اسلام نے جنگ کے بھی اصول بیان کیے۔ اور پھر 13ویں بات یہ ہے کہ یقین کیجئے بے حیائی جو ہے نا عین حقوق العباد پر ضرب کاری ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ خود انہی کے بغیرت آدمی نے یا عورت نے کہا کہ اگر مارکیٹ میں دودھ دستیاب ہے تو گھر میں گائیں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ معاف کرے کہ بے حیائی عورت سے تعلق کے مواقع اگر مارکیٹ میں دستیاب ہیں تو بیوی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ دودھ جنس عورت مارکیٹ میں دستیاب ہے تو گھر میں گائیں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نکاح کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور ایک زانی آدمی کبھی بھی ایک عورت پر رہ ہی نہیں سکتا، اور اس لیے اس کا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 14ویں بات یہ ہے کہ شرع، طلاق کی شرع ہمارے ہاں زیادہ ہے یا یورپ میں زیادہ ہے؟ یعنی کہ جب بے حیائی عروج پر آئی، ترقی پر آئی، تو ان کا تو معاملہ یہ ہوا کہ اتنی شرح بڑھ گئی ہے طلاق کی۔ کیوں؟ بوائے فرینڈ ہو یا گرل فرینڈ ہو، انہوں نے تو ان کے نظام میں جو ہے نا نکاح کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، یہ میری بیوی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ساتھ وہی معاملات ہے جو کہ بیوی کے ساتھ ہے۔ پھر 15ویں بات یہ ہے کہ انہوں نے نا نظام نکاح پر حملہ اور اس طرح ہوئے کہ مرد کے ساتھ شادی جائز قرار دے دی۔ اب مجھے بتائیے عورتوں پر ظلم نہیں؟ جب ایک مرد کے ساتھ شادی ہوگی تو عورتیں تو محروم ہو گئی جو ان کا جائز حق تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے کتوں کے ساتھ شادی کو جائز قرار دیا اور کارڈ تقسیم کرتے ہیں شادی کے۔ اور یہ نوائے وقت میں خبر چھپی کہ لو جی کتے کی ساتھ شادی ہے، کتیا کے ساتھ فلاں مرد کی، اور شادی کارڈ تقسیم ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کتیا کے ساتھ اگر یہ شادی کریں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کہتے ہیں نا کتیا سے پیار کرتے ہیں، ایسا پیار کرتے ہیں۔ پھر 16ویں بات اور یہ ہے، یا 17ویں بات کر لیں کہ قیدیوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ وہ تو اسلام نے حسن سلوک کی تعلیم دی، انہوں نے شیروں کے آگے، ہاتھیوں کے آگے، سانپوں کے آگے قیدیوں کو ڈالا۔ اتنا انہوں نے ظلم و ستم کیا، یعنی کہ وہ پاگل ہو جاتے تھے یا ادھر ہی مر جاتے تھے قیدیوں کے ساتھ۔ اور پھر جو ہے نا 17ویں بات یہ ہے کہ انہی کے ہاں سیاہ فام اور شودر یہ جو ہے نسل انہی کے ہاں ہے، بلکہ ہندوؤں میں تو یہ ہے کہ وہ ایک اونچی ذات والا ہے، برہمن جسے کہتے ہیں، اور دوسرا شودر یا شودر ہے کہ وہ تو ہاتھ دھوتے ہیں کہ اتنا ناپاک ہے۔ تو اسلام میں یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی، وہ چاہے کوئی بھی ہو، بلال حبشی ہوں یا صہیب رومی ہوں یا سلمان فارسی ہوں، اسلام میں اس کی کوئی تفریق نہیں۔ 18ویں بات یہ ہے کہ جہیز سے ہم نے ان کو جہیز دے کر وراثت سے محروم کرنا، یہ غیر مسلموں کی طرف سے تو آیا۔ اسلام نے تو عورت کو اتنا حق دیا کہ کہا کہ ہماری جائیداد کے اندر عورت کا بھی حصہ بنتا ہے۔ اور مجھے آپ بتائیے کہ ہندوؤں کے ہاں وراثت کا نظام کدھر ہے؟ تو ظالم تو اصل میں یہ ہوئے ہم ہیں۔ تو اسلام جو کہ عورتوں کو اس کا حق دیتا ہے اس کے جو ہے نا وراثت کے نام پر۔ 19ویں بات یہ کہ ٹیکس کے نام پر، ٹیکس ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے ٹیکس۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑی بڑکم ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں، اور اسلام کا سیدھا سادہ نظام ہے۔ اور جزیہ بھی وہ زکوٰۃ سے بھی تقریباً کم ہی تھا، اور وہ بڑے استثنائی شکلیں تھیں۔ ٹیکس کا نظام بھی ان کی طرف سے ہی آیا ہے۔ اور یہ
समझ लें 21वीं बात, 20वीं और 21वीं बात कि एटमी मिसाइल जब बनाए इन्होंने ही जापान पर गिराए, हमने तो नहीं गिराए। और आज तक वो अब बच्चे जो है ना वो माजूर जो है वो पैदा हो रहे हैं। फिर चलते चलते हम आगे चलते हैं ये कि जंग में जो है ना औरतों बच्चों की भी बात हमने की कि इस्लाम ने उनका हक दिया है और औरत पर कोई माशी जिम्मेदारी नहीं। इन्होंने औरत को मशहूरी के नाम पर शम्मे महफिल बनाया, उस पर माइशत का बोझ लादा और ये कहा कि ये तो जो जी ये दो पहिए हैं। और इस्लाम क्या कहते हैं, औरत घर बैठे उस पर कमाना जो है फ़र्ज नहीं, मर्द पर फ़र्ज है। और औरत बेचारी अल्लाह ताला ने उनका जिस्म उसकी नज़ाकत देखें, वो इस लायक नहीं है कि वो दफ्तर और ये कारोबार और ये मार्केटों की रौनक बने। शम्मे महफिल इन्होंने बनाया। और आखिरी भाई ये दो बातें करके अपनी बात समेटते हैं कि जो है ना सबसे बढ़कर बात सूद की बात ये है कि भाइयों देखिए IMF वालों को कर्जा देना था ना, उन्होंने कर्ज दिया और सूद लिया और फिर बिलों में एक बूढ़ी औरत देहात में बैठी है, वो बेचारी कामते हाथों से अपने पैसे निकाल कर इन बिल वालों को दिए। इतना बड़ा इन जुल्म इन्होंने किया। और आप मुझे बताइए लोगों ने यकीन कीजिए जेवरात बेचकर अपने बिल जो है वो अदा किए। सूद का निज़ाम किधर से आया? तुम कहते हो मैं हम हुकूकुल लिबास में सबसे आगे हैं, तो ये मैंने कुछ यानी कि 25 के करीब पॉइंट रखे हैं, इससे बाखूबी ये बात वाज़े हो गई कि हुकूकुल लिबास में भी ये जालिम है और मुसलमान सबसे हुकूकुल लिबास में भी आगे है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।